کیا شرک کرنے والے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے یا سزا کے بعد جنت جائیں گے؟ قرآن کہتا ہے خالدن فیہا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ شرک جو کرتا ہے وہ جہنم میں رہے گا، اس کو دوبارہ نکال کے جنت نہیں بھیجیں گے رب۔ امام صاحب جو مقتدیوں کو کھڑا کر کے کہتے ہیں میرا عقیدہ حیات النبی ہے، مگر لوگ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں امامتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ پتہ نہیں ایسا کیوں ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے، لیکن کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا۔ ویسے جو لوگ کہتے ہیں نا ہم نہیں پڑھتے، یہ کہتے ہیں کتی چورا نہ رلی کھڑوتی ہو سی، کوئی مسئلہ ہوگا اس امام کا۔ ایسے لوگ ہمیں کہیں نا، مجھے کہیں، مولانا عبد الصمد کو کہہ دیں ابھی تیرا عقیدہ حیات النبی تیرے پیچھے نہ پڑھ دے، ہمیں تو لوگ نہیں کہتے، آپ کو تو لوگ نہیں کہتے، اس امام کو کیوں کہتے ہیں؟ حضرت جی مولانا جمیل رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے رائیونڈ کے امام صاحب، رائیونڈ مرکز کے مفتی جمیل صاحب، ان کے پاس سرگودا کے علاقے کے 40 مقتدی ایک امام کو پکڑ کے لائے، اور انہوں نے کہا حضرت ہمارے امام صاحب ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ مولانا نے پوچھا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی میں تو عقیدہ حیات النبی مانتا ہوں، یہ لوگ نہیں پڑھتے۔ تو مولانا نے پوچھا کہ یار ہم بھی مانتے ہیں، ہمارے پیچھے تو لوگ پڑھتے ہیں، تیرے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے؟ کوئی دالچ کالا ہے، کیا رولا ہے یہ بتاؤ۔ اس نے کہا حضرت شرک والی آیات آتی ہیں قرآن میں شرک کی نفی کرتا ہوں، اسی لیے میرے اوپر نہیں پڑھتے، میرے پیچھے نہیں پڑھتے۔ انہوں نے کہا وہ تو ہم بھی نفی کرتے ہیں، تو ہم بھی شرک کی آیات پر توحید کی بات کرتے ہیں، لیکن تیرے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے بتا، تو نے کہاں سے پڑھا؟ انہوں نے کہا جی مماتیوں کے مدرسے سے۔ کہا اے رول ہے تیرے نال، اج توبہ تے اب تھی اعلان کر ہاتھ چاہ میرے پیو دی توبہ۔ وہ کہ نہیں سی توبہ تلا کرتا کہ جول تو امام ہے تیری فلانی ڈینگنی، وہ ہر شے موک گئی تو کوئی رولا تھا ہی نا، تو ایک کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو سی۔ اگر یہ نہیں ہے امام صاحب ویڈیو ریکارڈ کرا دے کہ میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہے، قبر کے قریب سلام سنتے ہیں، جو یہ عقیدہ نہیں مانتا وہ اہل سنت سے خارج ہے، علماء دیوبند سے خارج ہے، میں کہوں گا اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے ہم پڑھیں گے، لیکن بات تو پوری کریں نا۔ مسئلہ کوئی نہ کوئی ہوندا ہے جیری وجہ کو لوگوں کو مسئلہ ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان یہ میں بتا چکا ہوں۔ حضرت جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی زیادہ کھاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ اجی مولوی زیادہ کھاتے ہیں تو تم ہی کھلاتے ہو نہ کھلاؤ مولویوں کو۔ لوگ کہتے ہیں مولوی حلوہ کھاندا ہے، میں نے کہا جی میں نے تو نہیں دیکھا حلوے کی دکان پہ مولوی گیا ہو، یہ مقتدی جاتے ہیں لے کر آتے ہیں مولوی کو کھلاتے ہیں۔ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں حلوے کی سب سے بڑی دکان ہے لالا سویٹ ہاؤس، مقبول سویٹ ہاؤس، سارے بزرگ جانتے ہیں، ان کے یہاں CCTV فوٹیج لگے ہوئے ہیں، کیمرہ، جو آتا ہے جو جاتا ہے، ان سے جا کر ایک ہفتے کی ویڈیو فلم لے لو، آپ دیکھو تمہارے پاس مولوی آتے ہیں یا عوام جاتی ہے یہ حلوے لینے والے، اتھا دیکھو چا انہوں نے کیمرہ چاہوچا حضرت کوئی کیمرہ چاہوچا بھی اتھا دیکھو ریکھا داڑھی والے آندن یا سارے اے بے بھرا آئے کھڑو تھے، کہتے ہیں مولویوں کے لیے لینے جاتے ہیں۔ ہاں جی مولوی ڈنڈا چاہیے کھڑا تھوالے سے بھی گنن میں دے بیٹھے، وہ خدا کے بندے جو حلوہ پوری کی دکان ہے نا یک کے دنیا دار آندن فجر لے حلوہ پوری کھاون واسطے، وقت بدنام مولوی کھاندا۔ تو بھائی میں نے یقین مانے نہیں دیکھا جو مولویوں کو تو شوگر ہے، وہ حلوہ کہاں سے کھاتے ہیں؟ ادھے مولویوں کو شوگر تھی اب وہ تو حلوہ نہیں کھاندے، وہ ہون تو چھوڑ دیتا نا بھال پہلے کھاندے ہیں۔ تو بھائی یہ تو علماء پر لوگ ایسے بات کرتے ہیں، ہاں اللہ علماء کو وہ نعمتیں کھلاتا ہے جو عام بندہ سوچتا بھی نہیں، یہ دین کی قدر ہے، قرآن کی قدر ہے۔ عام بندہ کسی کے گھر جائے نا وہ روٹی کھانے کے لیے تو لوگ کہیں گے اے مصیبت ٹکریلا اشارے سے مسلط ہے، اور مولوی کو لوگ منت کر کے بلاتے ہیں آ جاؤ، کھانا بھی کھلاتے ہیں اور واپس میں شکریہ بھی ادا کر، شکر ہے مولوی صاحب آیا تو ہیں۔ تو علماء کی تو قدر ہے بھائی، یہی تو ان کی قدر ہے۔ دوسری بات کہ مولوی زیادہ کھاتے ہیں، آپ کہتے ہو مولوی زیادہ کھاتے ہیں تو پھر اپنی اولاد کو مولوی بنا لو، بغیر کمائے کے کھائیں گے، ورنہ تم کہتے ہو مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے، ادھر کہتے ہو مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ تو کھاون دا ویلا آوے مولوی زیادہ کھاتے ہیں، ایڈو گالیاں رل دیاں نہیں، ایڈو گالیاں رل دیاں، یہ دو باتیں ملتی ہیں کہ مولوی زیادہ کھاتا ہے، پھر کہتے ہیں مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے۔ یہ وہ حال ہے، کوئی حاج صاحب کو آ کے حاج صاحب وہ بندہ ریٹھا آوے گنجا وڈے وڈے والا آلا، آپ مجھے بتائیں کوئی گنجا بڑے بالوں والا ہو سکتا ہے؟ یا کوئی مولوی عبد الصمد کو آ کے اسے گڈے کو ریٹھا ہوئے جرا بھجدہ ودا آئی بھی گڈے بھج دن، وہ اندھے کو ریٹھا ہوئے جرا درزی آئی سی ستھن سی سکتا آئی، اندھا تو ڈیٹھا ہی نہیں سی سکتا تو آدھے ستھن سیند ہے، بھئی اندھا دیکھ نہیں سکتا، لنگڑا بھاگ نہیں سکتا، گنجا بالوں والا نہیں ہو سکتا، تو جو کہتا ہے مولوی بنے گا کھائے گا کہاں سے، پھر کہتے ہیں مولوی زیادہ کھاتے ہیں، یہ دونوں باتیں بھی سچی نہیں ہو سکتی، یہ بھی ایسے ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں مانعۃ الجمع، یہ بات جمع ہو ہی نہیں سکتی، تو ایسے خواہ مخواہ سے لوگوں نے علماء پر باتیں کر رکھی ہیں۔
جو لوگ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں اور پھر شادی کے موقع پہ ڈھول باجے بگواتے ہیں، یہ سیدوں کی توہین نہیں ہے؟ اگر سید ڈھول باجوں کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں تو وہ گناہ کا کام کرتا ہے، لیکن اس کے خاندان پہ نہ بولو. خاندان سید کا بہت اعلیٰ ہے. خدا کا نام مانے، سادات کی قدر کرے. سادات کے ہم غلام ہیں بابا، وہ حضور پاک علیہ السلام کی قوم ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو میں نے پڑھا ہے، انہیں کوڑا مارنے والا سید خاندان سے تعلق رکھتا تھا. کہتے ہیں کوڑا لگتا ہاتھی چنگاڑ مار کے بھاگ جاتا، لیکن امام مالک ہر کوڑا، امام احمد ابن حنبل ہر کوڑا کھانے کے بعد کہتے ہیں فوت الک، میں نے تمہیں معاف کیا، میں نے تمہیں معاف کیا. کہتے ہیں 40 سے اوپر اس نے کوڑے مارے. امام احمد ابن حنبل معاف کرتے گئے. کسی نے کہا کیوں؟ کہا اسی لیے فوراً معاف کرنا کہتا تھا کہ پتہ نہیں اس کوڑے پہ مر جاؤں، کل قیامت میں اٹھوں تو حضور پاک کے خاندان کے بندے پر میرا حق نہ ہو. یہ امام احمد ابن حنبل جبل استقامت ہے اس دھرتی کا. پتہ ہے احمد ابن حنبل کون ہے؟ جب فتویٰ دیا نا کہ خلق قرآن کے مسئلے پر میں قرآن کو قدیم مانتا ہوں، حادث نہیں مانتا، 40,000 علماء ساتھ تھے. جب بادشاہ کی طرف سے گرفتاری آئی تو کہتے ہیں 4,000 رہ گئے، اور جب گرفتاری کے آرڈر کے لیے پولیس آئی تو 40 رہ گئے. ہوتا ہوتا 4 بندے رہ گئے. جب پکڑنے کے لیے پولیس دروازے پر آئی تھی تو 2 رہ گئے تھے. ایک احمد ابن حنبل اور ایک ان کے ساتھ راہوائے بزرگ تھے. 2 ہی بندے تھے. ان دونوں کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا. امام راہوائے کی وفات وہیں ہو گئی. ایک بندہ بچ گیا تھا جس کا نام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، اور وہ اس دھرتی پر ڈٹ گیا. ایک چور بیٹھا تھا، وہ مار کھا رہا تھا. اس نے امام احمد ابن حنبل سے کہا پریشان ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا حضرت امام صاحب میں چور ہوں، میں چوری کرتا ہوں، پولیس کی مار کھاتا ہوں، برداشت کرتا ہوں، ڈٹ گیا ہوں. میں تو غلط راستے پر مار کھا کے ڈٹا ہوا ہوں، تو حق کے راستے پر ہے، حق کے راستے پہ. آج تو بدل گیا، لوگوں کا ایمان بدل جائے گا، مضبوط رہو. فرماتے اس چور کی نصیحت نے مجھے مضبوطی دے دی اللہ کے فضل سے. یہ امام احمد ابن حنبل ہر کوڑے پر کہتے تھے میں نے سید کو معاف کیا. میرے منہ سے سادات کے خلاف جملہ نہیں نکلے گا، چاہے سیدوں کا جو بھی کوئی غلط کام ہو. جیسے ڈھول بازی ہے، کام غلط ہے، گناہ کام ہے، لیکن سید کا مخالف نہیں ہوں میں. سید میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کی آل کا نام ہے. حضرت امام فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا نام ہے. حضرت امام حسن اور حسین کی اولاد کا نام ہے. ہم کل بھی سادات کو سلام کرتے تھے، میں آج بھی سادات کو سلام کرتا ہوں.